دجال کا کوئی بھی واقعہ نارمل نہیں ہے. پہلا دن اس کا جو ہے نا وہ میرا اور آپ کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کا 1 سال کا دن ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ مسیح کا لفظ اصل میں نام ہے. عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے, یاد رکھیے گا. دجال کا نام بھی مسیح ہے, یاد رکھیے گا. اور یہودی بھی مسیح کو ہی ویٹ کر رہے ہیں. تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی نے آنا ہے, یہودیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں آنا ہے, مگر یہودی صرف اور صرف کسی ایک کوالیفیکیشن کے اوپر ایک بندے کو نبی مانتے تھے, اپنے مسیح مانتے تھے. دجال کا کوئی بھی واقعہ نارمل نہیں ہے. پہلا دن اس کا جو ہے نا وہ میرا اور آپ کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کا 1 سال کا دن ہے. 1 سال کا دن کیسے کرتے ہیں دجال کا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی جہان ہے جہاں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دنیا میں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایک دن کو 1 سال کے اندر کھینچ سکے. کوئی ایسا کام تو نہیں ہے دنیا کے اندر. اس کرے کو 1 سال کو 1 دن کو 1 سال کرنے کے لیے اس کا اپنے مدار کے اوپر گھومنا بند کرنا پڑے گا, تب 1 دن 1 سال کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا اپنے ہی مدار پہ گھوم رہی ہے, تب کہیں دن پلٹتا ہے نا, دن اور رات کا تسلسل ایسے چل رہا ہے. تو اگر 1 دن کو 1 سال تک کھینچنا ہو جو کہ دجال نے کھینچنا ہے, تو وہ اس کرے کو روک لے گا یا اتنا سلو کر دے گا جتنا کہ ہمارے پاس مرکری ہے. مرکری کا 1 دن ہمارا 1 سال. وہ اتنا سلو گھومتا ہے اپنے مدار پہ کہ سورج کے سب سے قریب ہے وہ سیارہ, اور آدھا فروزن ہے, برف ہے اس پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھا حصہ نظر سورج کی طرف آتا ہی نہیں, اور جب آدھا حصہ سورج کی طرف آتا نہیں ہے تو جو دوسرا حصہ سورج کی طرف رہتا ہے وہ پگھلا رہتا ہے ہر وقت. تو آدھا وہ مولٹن ہے اور آدھا فروزن ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے عرصے سے شروع سے ایسے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے. ہمارے لیے خالی ایک دفعہ یہ واقعہ ہونا ہے. کرۂ ارض کو ایک دفعہ کے لیے روکنے کی کوشش کرے گا یہ, وہ جیسے بھی روکے گا وہ ایک سپیڈ سلو کر دے گا پلانٹ کی, جس سے وہ 1 دن 1 سال کا ہو جائے. تو صحابہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو تو پتہ تھا اس بات کا کہ 1 دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, اگر 1 سال میں تو 5 نمازیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ سورج نہیں نظر آئے گا تمہیں, تم نے اندازے سے کرنا ہے. کیونکہ سورج کیسے نظر آئے گا؟ 1 سال کے اندر آپ ایک طرف رات ہو چکی ہے تو 1 سال اب رات ہی رہے گی نا, ایٹ لیسٹ 6 مہینے تو رات رہے گی. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا فجر کا ٹائم ہے یا ظہر کا؟ ظہر تو سورج کے سر پہ آنے پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عصر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہے, اور مغرب سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد. تو سورج تو ہے ہی نہیں, تو کیسے؟ تو وقت گھنٹے کا اندازہ کریں آپ, کتنے گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی آج کے دن, اور بس کریں. سو یہ ایک ضروری بات ہے کہ جو آپ سب کو سمجھنے کے لیے کام آئے گی. اب رہی بات سورہ کہف, ساتھ ساتھ میں دجال کی کڑی جوڑتا رہوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہودیوں کو نا توریت سے پتہ تھا کہ کہانی شروع ہو چکی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اتنا پتہ تھا کہ یہ والے پیشن گوئیاں یہودی آپس میں بھی اور لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے. اتنا کلیئر انڈیکیشن تھی ان کے پاس کہ جروسلم سے مدینہ کی ایلیمنٹری سیٹلمنٹ نبی علیہ السلام سے 100 سال پہلے ہو چکی ہوئی تھی. 100 سال پہلے ایلیمنٹری سیٹلمنٹ کا مطلب ہے الگ الگ علاقوں میں یہودی بسیرا شروع کر دیا تھا, اور باقاعدہ بتاتے پھرتے تھے کہ ابھی نبی نے آنا ہے, ادھر ایک علاقے میں نبی نے آنا ہے. اور 2 الگ الگ ایک ہی طرح کے علاقے ہیں, مگر مدینہ کی طرح کی کوئی جیوگرافیکل سملیرٹی ہے, مگر زیادہ تر یہودیوں کو پڑا تھا کہ مدینہ میں ہی آنا نبی نے. اس کا ثبوت کیسے پتہ ہمیں؟ حضرت سلمان فارسی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی, وہ اپنے سفر پہ ہی تھے, ایک نہ ایک پادری کے ساتھ رکے رہتے تھے اور نبی کی تلاش میں ہی تھے, ہدایت کی تلاش میں تھے. تو ایک استاد چن لیتے تھے, ڈھونڈتے تھے. وہ ایک استاد فوت ہونے سے پہلے دوسرے استاد کا بتا رہا تھا, یہاں تک کہ آخری استاد بھی جو پادری تھا وہ فوت ہو گیا, اور اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ ایک نبی نے آنا ہے. ٹھیک ہے, اور تم اس کا ویٹ کرو, اور میرے پاس اور تو کوئی نہیں بندہ سے بندہ بچا جو حق کی اوپر قائم ہو, جو پادریوں کی, جو اصلی کرسچنس تھے. یہاں تک کہ خیر وہ رستے میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا, اور ایک قافلے نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا, اور وہ غلامی کے قافلے میں ہی, غلاموں کے قافلے میں ہی آ کے ایک یہودی نے خرید لیا اور مدینے میں ہی سیٹل تھے. اور حضرت سلمان فارسی بڑے خوش تھے کہ میں مدینے میں ہی سیٹل ہوں, ادھر ہی آنا ہے کسی نبی نے. اور وہ یہودی برملا یہ ذکر کرتا ہو رہا تھا کہ ہم اسی لیے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں
کہ ٹائم ہوا ہوا ہے ایک نبی کے ادھر آنے کا, ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے ہمارے مسایہ کے آنے. ابھی وہی باتیں کرتا ہے نا آج کا یہودی پادری بھی, جو رہبا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا مسیح نے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ مسیح کا لفظ اصل میں نام ہے. عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے, یاد رکھیے گا. دجال کا نام بھی مسیح ہے, یاد رکھیے گا. اور یہودی بھی مسیح کو ہی ویٹ کر رہے ہیں. یہ نام ایک ہی ہے, یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے, یہ بار بار ریپیٹ ہوگا. اب یہودیوں کو پتہ تھا کہ مدینہ میں ہی آنا ہے. اب ہجرت مدینہ نہیں ہوئی اگر ان کو پہلے سے پتہ تھا. سلمان فارسی پہلے سے ادھر موجود ہے. ابھی ہجرت مدینہ ہو رہی ہے, یہودیوں کو نہیں پتہ کہ ابھی مکہ سے نبی علیہ السلام نکل چکے ہوئے ہیں ادھر, کیونکہ مدینہ میں صرف 7 بن معاذ کے قبیلے کو اور 6 بندوں اور کو پتہ تھا کہ ہم نے سیٹلمنٹ کروانی ہے. بیت عقبہ کر کے آ چکے ہوئے تھے, اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب معاملات ایسے ہوں گے. حالانکہ ساری نشانیاں پوری ہیں, تو بڑا شدت سے انتظار تھا. یہودیوں کی عمومی ڈسکشنز تھی کہ یہی ٹائم ہے. سو بہرحال پھر واقعہ ہو گیا, ہجرت ہوئی, سب کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے نبی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہودی بڑا خوش تھا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کھجور کے درخت پہ چڑھایا ہوا تھا, کھجورے میں اتارا تھا, تو نیچے یہ دونوں مل گئے, اس کا مالک یہودی جو ان کا مالک تھا اور اس کا جو بھی جاننے والا دوست تھا, اور اس نے اعلان کیا کہ نبی آ گیا, کوئی آؤ. وہ جس کا انتظار تھا وہ ابھی چیک کرتے ہیں وہ آ گیا کہ نہیں. تو سلمان فارسی بھی خوشی سے جھوم رہے تھے کہ میرا تو یہیں پہ کام, اللہ نے دیکھو کہاں سے مجھے بیچا غلام کے طور پہ اور کہاں سے میں یہاں پہ پہنچایا گیا. سو یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی نے آنا ہے. یہودیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں آنا ہے, مگر یہودی صرف اور صرف کسی ایک کوالیفیکیشن کے اوپر ایک بندے کو نبی مانتے تھے, اپنے مسیح مانتے تھے. ورنہ ایک نبی پہلے آ چکے ہیں جو کہ یہودیوں نے ٹیسٹ کیے ہیں, آپ کو پتہ نا ان کا نام کیا ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم. ان کو یہودیوں نے اسی علم کے اوپر ریجیکٹ کر دیا تھا, یاد رکھیے. کون سا علم ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ہی نے آ کے وہ پروفیسی فلفل کرنی ہے کہ جس کے لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں, مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کیا. اور جب یہ حضرت سلمان فارسی نے سنا کہ آ گیا ہے نبی, آ گئے ادھر, تو یہ بھی اترے, جانے کا انتظار کیا اور نبی اسلام سے جا کے مل کے آئے. ان کے پاس عیسائیوں کی دیوی پادریوں کی 3 نشانیاں تھیں, وہ انہوں نے جا کے چیک کی. نبی اسلام کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ صدقے کا ہے, میں آپ کے لیے لائی ہوں, آپ لوگ بھی کھائیں. تو نبی اسلام نے کہا, شکریہ ادا کیا اور صحابہ کو دیا کہ آپ میں سے کوئی کھا لیں. تو سر سلمان فارسی دیکھتے رہے کہ نبی اسلام نے نہیں کھایا. سو اس طرح ایک مہر کی نشانی تھی, مہر نبوت کی, جو کہ حضرت سلمان فارسی نے خود, جو نبی اسلام کے جسم مبارک پہ مہر ہے, وہ خود دیکھنے کے لیے ایک خاص ترکیب بھی لڑائی اور دیکھ لیا. تو اس طریقے سے سلمان فارسی بھی چیک کر رہے ہیں کرسچنس کی دیوی نشانیوں کو, اور یہودیوں نے آ کے بھی چیک کرنی تھی. اور یہودی آئی بھی, پھر یہودیوں نے آ کے نبی اسلام سے پھر کچھ سوال کیے. اب یہاں پہ آ کے آپ کو نوح علیہ السلام کی کہانی, توریت, مسیح دجال, حضرت عیسیٰ, یہ سب کنیکٹ کرنی پڑیں گی.